الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ علم نشرح جس کا سینہ مبارک ہے کستوری عنبر پسینہ مبارک نرالی ہے صورت سیرت کی جس کی مثالی ہے گفتار چال اللہ اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہے دندان جس کے شراز شبنم حدیث ہیں جس کی محبت کے گنگن برے جس کی رحمت سے غم خوار ساگر نہیں جس کی کوئی مثال اللہ اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ ہے آنکھیں مازاغ یہ کجلے والی ہے شانیں نرالی ادائیں نرالی جسے دیکھ کر مٹھی میں بولی کنکر ہے تصویر رب کا کلام اللہ اللہ محمد کا حسن و جمال اللہ اللہ خدا بھیجتا ہے سلام اللہ اللہ حضرات گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سامنے ایک قرآن مجید کی آیت و ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پیش کیا ہے اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے قرآن و سنت کے مطابق بیان کرنے کی اور مجھے اور آپ کو سن کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سنت واجب یا نفل کی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت فرمایا ہے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی رسول کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہمارے لیے شرع راہ نہیں صرف بلکہ ہمارے لیے باعث سنت بھی ہے کہ حضور کا ہر عمل سنت ہے اس کو اختیار کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو اختیار کریں سنت کو چھوڑ دینا بھی بڑا گناہ ہے جس طرح سنت کو اختیار کرنا ثواب ہے سنت کو چھوڑ دینا بھی بڑا گناہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار سنتیں ہیں جو ہماری زندگی میں ہمارے معاشرے میں ہونی چاہیے لیکن بدقسمتی سے نہیں ہیں ہم مسلمان ہیں لیکن نام کے مسلمان زیادہ ہیں کام کے مسلمان کم ہیں تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مسلمان مطلوب ہیں وہ مسلمان کون سے ہیں وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کرنے والے مسلمان ہیں صحابہ اکرام کی بے شمار مثالیں میں ملتی ہیں بڑے بڑے ایمان افروز واقعات بھی ملتے ہیں جن سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے جن میں ہمارے لیے
کہ ان کی زندگیوں کو دیکھ کر صحیح وہ بھی گوشت گوشت کے انسان تھے، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، وہ کردار کرتے تھے، وہ اگر اپنی زندگیوں کو سنتے رسول اللہ سے مزین کرتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے باعث نمونہ سمجھیں۔ اللہ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تمہارے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان کی نماز پڑھنے میں نمونہ ہے، نماز روزہ حج زکات وغیرہ یہ تو مذہب سے تعلق چیزیں رکھنے والی ہیں، لیکن جو باقی معاشرتی چیزیں ہیں، اسلام کا معاشرتی نظام ہے، اسلام کا سیاسی نظام ہے، اسلام کا معاشی نظام ہے، اسلام نے کوئی ایک بات نہیں کی، اسلام نے بے شمار باتیں کی ہیں، پوری زندگی گزارنے کا طریقہ کار اسلام نے وضع کیا ہے اور ہمارے سامنے رکھا ہے، اور ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی صوم رسول اللہ، رسول اللہ کے روزے رکھنا تمہارے لیے نمونہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا لقد کان لکم فی صلاۃ رسول اللہ، رسول اللہ کے نماز پڑھنے میں تمہارے لیے نمونہ ہے کہ روایتان کار لوگ اس کے بغیر نماز پڑھنے کو سمجھو کہ یہ سنت ہے اور اسی پر عمل کرتے رہو، سمجھے بس ٹھیک ہے ہم کامیاب نہیں، یہ کامیابی نہیں ہے، یہ مکمل کامیابی نہیں ہے۔ مکمل کامیابی اس وقت ہوگی جب ساری زندگی رسول اللہ کی زندگی کے تابع ہوگی، ان کی سنت کے مطابق ہوگی۔ پھر اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لقد کان لکم فی زکات رسول اللہ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ کے زکات دینے میں نمونہ ہے، تمہارے لیے فی حج رسول اللہ، کہ رسول اللہ کے حج کرنے میں نمونہ ہے، بلکہ پوری زندگی کا فرمایا کہ پوری زندگی حضور کی جو ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا گروہ موجود ہے اور ایک ساتھی کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سونے کی انگوٹھی کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں فَنَدَعْهُ وَيَدَعْهُ، کیا فرماتے ہیں کہ فَنَدَعْهُ وَتَرَعَهُ، آپ اس انگوٹھی کو اتارتے ہیں اور زمین میں پھینک دیتے ہیں، ایسے کر کے اتار کر پھینک دیتے ہیں۔ سارے وہ دائرہ لگائے ہوئے حلقہ بنائے ہوئے بیٹھے ہیں جو وہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بڑی ہوئی تعجب کی بات ہے، بڑی تعجب کی بات ہے، ایک شخص جہنم کی آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں ڈالے ہوئے ہے اور تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اب وہی انگوٹھی سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہے، اس کے ساتھی اس سے کہتے ہیں کہ ساتھی اس انگوٹھی کو اٹھاؤ اور اس کو اپنی بیوی بہن یا بیٹی کو دے دینا یا اسے فروخت کر دینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، سچی محبت، حقیقی محبت کرنے والا، اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی قسم جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینکا ہے میں اس کو چھو بھی نہیں سکتا۔ کانوں تو بات کی یہ عطا، ہمارے جیسا کوئی ہوتا اٹھا لیتا ہے، چوٹی وہ تو چلے گئی ہیں، اب جو کسی اور کام آ جائے نہیں اٹھائی۔ آپ اس انگوٹھی کو نیچے ٹچ کرنا، اس کو مس کرنا، اس کو چھونا، اس کی مجھ میں سکت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے۔ کیا آج ہم جائزہ لیں کہ آج محبت اور عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے اسی قسم کے مسلمان ہیں؟ وہ مسلمان تھے نا، اس معاشرے کے مسلمان تھے، پہلی زندگیاں انہوں نے کسی نے آدھی زندگی، کسی نے 1/4 زندگی کا حصہ کفر میں گزارا تھا، مسلمان ہوئے تھے، تم تو پیدا ہی مسلمانوں کے گھروں میں ہوئے، خوش قسمت ہو، اس لحاظ سے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے ہو، پیدائشی مسلمان ہو، علمی اور عقلی طور پر ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سوچ سمجھ کر اسلام انہوں نے قبول کیا تھا۔ اب اس کے سامنے یہ چیز بالکل واضح تھی کہ میری انگوٹھی سے پھینک دی گئی، اب میں اس کو اٹھا کر پہن لوں، لیکن اس نے اٹھا کر نہیں پہنی، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عقیدت ہے اس کی بنا پر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا جاتا ہے
کیا اعلان کیا جاتا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. قرآن میں اللہ نے بھی فرمایا حرام ہے. رسول اللہ حکم دے رہے ہیں. ابھی شراب کی حرام ہونے کا مطلق حکم نہیں آیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں کہ بھئی شراب پینا حرام ہے, اس کو چھوڑ دو. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی. تو اس وقت تک شراب کا پینا حرام نہیں تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا. لوگ شراب پی رہے تھے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ان کو بلا رہا تھا. اب اعلان سنتے ہی ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا گھر تھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دیکھو کیا اعلان ہو رہا ہے. اعلان یہ ہے کہ اللہ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے. ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان ہیں. دیکھو کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں انس اٹھو, جتنی شراب گھر میں موجود ہے ساری کی ساری باہر پھینک دیں. ساری شراب باہر پھینک دیں. تو محبت معلوم ہوتا ہے سچی ہے, جھوٹی محبت یہاں کام نہیں دیتی. ساری شراب باہر پھینک دو. یہ نہیں کہا کہ آج آخری موقع ہے, خوب پی لو, صحیح کر کے پی لو, پیٹ بھر لو, جو باقی بچے زمین میں گڑھا کھودو اور اس میں اس کو دفن کر کے سنبھال کے رکھ دیا. تو کسی دن پھر پی جاؤ. یہ جھوٹی محبت ہمارے یہاں ہے, ان کے یہاں نہیں. بڑی بڑی محبت, دعویٰ صرف محبت کا. میزبان فرما رہے ہیں کہ اٹھ شراب کو باہر پھینک دو. اور ایسا کرنے والے صرف ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نہیں تھے, پورا ماحول. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ شراب اس اعلان کے بعد مدینے کی گلیوں میں اس طرح پھیل گئی جیسے کہ سیلاب کا پانی. سیلاب کا پانی. میں نے حکم کو سنا, جتنا اس کے پاس شراب کا اسٹاک تھا, جس نے بھی سنا حکم کو اس نے وہ سارا اسٹاک اٹھا کر باہر پھینک دیا. ہر گلی میں شراب جو ہے وہ اس طرح جا رہا تھا جیسے سیلاب کا پانی ہے. بعض روایات میں ہے کہ یہ اعلان جب ہوا تو کچھ لوگوں کے ہاتھ میں شراب کے پیالے تھے, وہ جو پیالے شراب کے ہاتھ میں تھے نہیں کہ چلو جو دو جسمیاں لا لگی, نہیں, وہ وہی رکی. اب یہی بات نہیں رکی, کچھ اور صحابہ ایسے بھی تھے کہ شراب کے گھونٹ منہ میں لیا ہوا ہے, لیکن وہ جو گھونٹ گلے کے اندر ایک قطرہ بھی نہیں جانے دیا اس گھونٹ کو باہر پھینک. یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. خوف خدا اور عشق رسول کے دو اصول, اطاعت خدا اور اطاعت رسول. یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں. ہم مسلمان ہیں, اس مسلمان معاشرے کے اندر شراب کس طرح پی جا رہی ہے. آرام تو حکم مطلقاً آ چکا ہے نا, حکم بدلنا تو نہیں ہے آپ, لیکن لوگ کس طرح شراب پی رہے ہیں آپ کو معلوم ہے, سب لوگ جانتے ہیں, اس معاشرے میں رہتے ہیں. تو یہ آرام ہے. صحابہ کی ایسی کیفیت تھی کہ انہوں نے اس کو سنتے اسی وقت ہی اس کا بند کر دیا, چھوڑ دیا, ایک گھونٹ بھی نہیں اندر جانے دیا. تو یہ محبت کرنے والا گروہ تھا, اطاعت کرنے والا گروہ تھا. اللہ نے سارے اہل ایمان کو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, اپنے اعمال کو برباد نہ کرو, یہ اطاعت نہ کر کے اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ یا ایھا الذین آمنوا سکون لوگوں کے لیے نہیں تھا, یہ قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے کے لیے ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اس لیے ہم بھی اس کے مخاطب ہیں. ہمیں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اطاعت کرو. ہم نے بھی دیکھ رہا ہے ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے. ہمارے شادی بیاہ, ہمارا مرنا, ہمارا جینا, ہمارا جو رسوم و رواج ہم نے اختیار کیے ہوئے ہیں
فیصلہ تو یہ کرنا چاہیے نا اس موقع پر کہ ربیع الاول کا دن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے، ہم اس میں ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم فلاں سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کو زندہ کریں گے، اس کو اختیار کریں گے، فلاں جو سنت کے خلاف عمل ہے ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور اس طرح کرتے گا ہر ایک آدمی چھوڑے گا تو بے شمار افراد میں وہ برائیوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن ماحول اور معاشرہ اس طرف نہیں آ رہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لوگ جو دیکھتے ہیں نیٹ پر بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ میلاد النبی کس طرح منایا جا رہا ہے بعض شہروں میں خواتین بھنگڑے ڈال رہی ہیں، ناچ کر رہی ہیں، یہ اللہ کی لعنت ہے یا نہیں ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ یہ کون سا خوشی کا طریقہ ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر ہیپی برتھ ڈے لے کر اس کے اوپر حضور کا نام لے کر روزہ اس کے اوپر کیک کے اوپر بنا کر یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ یا خانہ کعبہ بنا کر پھر اس پر چھری چلانا، یہ مارنے کے ان کے ہاتھوں کو فالج نہیں ہوا کہ ہم کیا حرکت کر رہے ہیں؟ یہ کون سا عشق اور محبت ہے؟ کس طریقے الفاظ ہیں یہ عشق اور محبت جس میں یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ علی یہ کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو تو اس جگہ سے لکیر لگا لگا۔ حضرت علی رضی اللہ نے کہا کہ نہیں، میں مار تو سکتا ہوں لیکن میں لکیر نہیں لگا سکتا۔ اور میرا یہ عقیدہ اور آپ سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نام تو اور باعث ہے، ان کے نام کی جو میم ہے اس پر بھی اگر کوئی قلم چلانے کی کوشش کرے تو ہم پھانسی تو لگ جائیں، سولی پر تو لٹک جائیں، لیکن اس بات کو گوارا نہ کریں۔ اہل ایمان کا یہ جذبہ ہونا چاہیے اور یہ جذبہ ہوشمندی میں ہونا چاہیے پورے ہوش و حواس کے ساتھ۔ صحابہ کرام کی بشمار کے ساتھ اس وقت نہیں ہے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی کو ایک صحابی باندھ رہے ہیں، رسی کے ساتھ باندھ رہے ہیں، اس کو گرفتار کر رہے ہیں، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے ان کے بھائی۔ تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس انصاری صحابی کو کہتے ہیں بھائی اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے۔ اپنے سکے بھائی کا متعلق کہہ رہے ہیں، وہ بھائی کہتا ہے تیرا میرا باپ ایک ہے، تو میرا بھائی ہے یا اس کا بھائی ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ فرمایا کہ تو میرا بھائی نہیں، اس وقت تو کافر ہے، یہ میرا بھائی ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، کہ قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے انما المؤمنون اخوہ، مسلمان ہم اپنے بھائی بھائی ہیں، یہ میرا بھائی ہے جو تجھے باندھ رہا ہے۔ یہ رشتے ہیں جو ایمان کے رشتے ہیں، جو اس وقت جن پر دھول پڑ چکی ہے، جو اس وقت تقریباً ختم ہو چکے ہیں، وہ چیز ہمیں اب نظر نہیں آ رہی۔ صحابہ کرام کی اتنی شدت کے ساتھ محبت اور عقیدت اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی صفائی کر رہے ہیں، اپنی چادر پھاڑ کر سوراخوں کو بند کر رہے ہیں، 2 سوراخوں پر قدم مبارک رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک صدیق اکبر رضی اللہ جان پر رکھتے ہیں اور سو رہتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو واقعہ ہوئی ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے جا رہے ہیں ساتھ تو کبھی اپنی سواری کو پیچھے کرتے ہیں، کبھی اپنی سواری کو آگے کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابوبکر یہ کیا، کبھی تو اپنی سواری کو آگے کرتے ہو کبھی پیچھے کرتے ہو۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ عشق اور محبت ہے، سچی محبت۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ کہیں آگے سے دشمن نہ آ رہا ہو، اس لیے سواری آپ سے آگے کر کے دیکھتا ہوں، جب پیچھے سواری کرتا ہوں اس لیے کرتا ہوں تاکہ پیچھے سے دیکھوں دشمن پیچھے سے نہیں آ رہا، کیونکہ دشمن پیچھا کر رہا تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ آگے سواری سے نہیں کرتا ہوں، آگے سے دیکھو دشمن تو نہیں آ رہا، پیچھے سواری سے کرتا ہوں دیکھو کوئی دشمن تو نہیں آ رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا تو پھر جا کر غار کے اندر جب صفائی کی تو یہ نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بھیج دیں، پہلے خود گئے کہ اگر کوئی اندر کوئی درندہ ہو، کوئی چیر پھاڑ کرنے والی چیز ہو، کوئی نقصان پہنچانے والی چیز ہو، وہ رسول اللہ کو نقصان نہ پہنچائے، وہ بکر کو نقصان پہنچائے۔ یہ عقیدت اور محبت۔ سارے سوراخ بند کر دیے کپڑے سے، 2 سوراخ رہ گئے، وہاں پر کیا کیا؟ وہاں پر اپنے پاؤں رکھ دیے۔ اب سو رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ران پر سر رکھ کر سو رہے۔ اب وہ سوئے ہوئے ہیں تو پاؤں میں کوئی زہریلی چیز جو کاٹ رہی ہے، پاؤں کو زہریلی چیز کوئی کاٹ رہی ہے، درد کی شدت ہے، مگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی آواز نہیں نکال رہے، خاموش ہیں، اف تک نہیں کی، مگر آنکھوں کے آنسو نہ رک سکے۔ وہ جب آنسو نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آنسو گرتے ہیں، جا کر پوچھتے ہیں ابوبکر کیا ہوا؟ فرمایا کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا۔
میرے ماں باپ آپ سب پر قربان ہو جائیں، کسی چیز نے کوئی کاٹ دیا لیکن کوئی بات نہیں، کوئی بات۔ اب یہ ہے عشق اور محبت، اور عشق اور محبت کا دعویٰ جو کہ سچا دعویٰ ہے۔ صحابہ کرام کی اتنی مثالیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اس طرح کی ایک جیتی جاگتی تصویریں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ ہیں، خندق کے میدان میں، خندق کا میدان ہے، وہ جا کر ایک راستے پر کھڑی ہو گئی ہیں۔ ان کا بھائی، ان کا بیٹا، ان کا شوہر، ان کا والد، یہ سارے رشتہ دار جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ کھڑی ہیں، لیکن ان کے لیے نہیں کھڑی اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ کریں کہ ان کی کیا کیفیت ہے، کیا حالات ہے۔ ایک بندہ ایسا ہے کہا کہ بھئی تیرا بیٹا جو شہید ہو گیا، اس کا مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ بیٹا میرا شہید ہو گیا، ٹھیک ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا ہے، وہ کس حال میں ہے؟ اتنے میں وہ چلا گیا، دوسرا ایک آدمی سے کہا بھئی تیرا بھائی جو شہید ہو گیا۔ اس نے کہا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اپنی فکر نہیں، ان کی فکر ہے، یہ سچی اور حقیقی محبت اور عقیدت ہے۔ اس کے بعد ایک اور آدمی آتا ہے کہ آپ کا شوہر فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ ان کی کیا کیفیت ہے، کیا آیا۔ ایک اور خبر لینے والا، بتانے والا آ گیا، اس نے اگر بتایا کہ بھئی آپ کا جو والد صاحب ہیں وہ بھی شہید ہو چکے ہیں، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، شوہر شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، 4 بندے شہید ہو گئے گھر کے۔ آواز مانتا نہیں ہوئی، روئی نہیں، پریشان نہیں ہوئی، بال نہیں کھینچے، پوچھ رہی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے بتاؤ ان کا کیا حال ہے۔ بولے سبحان اللہ، کتنی محبت ہے ہمارے اندر، اتنی محبت نہیں ہمارے اندر۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت یافتہ لوگ تھے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے سواری پر آ رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تو شہید ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو دیکھ کر خوش ہو گئی، پتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اس کے اتنے افراد گھر کے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ کر صحیح و سالم حالت میں میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی، سب پریشانیاں دور ہو گئی ہیں۔ اتنی بڑی پریشانی، 4 افراد گھر کے شہید ہو گئے ہیں، وہ کہتی ہیں آپ کو دیکھ کر زندہ صحیح سلامت میں میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی۔ یہ ہے حقیقی عقیدت، حقیقی محبت، سچا عشق اس کو کہتے ہیں، جو ہمارے ہاں جعلی کام چل رہا ہے یہ ادھر نہیں تھا۔ یہاں پر تو یہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن جب ایسا کو مرلہ آ جائے، کوئی وقت آ جائے تو ہم دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کس طرح کر کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے، کس طرح کر کے اپنے مال کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح اپنی اولادوں کو، اپنے والدین کو، اپنے گھر والوں کو بچایا جا سکتا ہے۔ وہ اس چیز کو نہیں سوچتے تھے، وہ بے دریغ اللہ کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قربان کر دیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا اللہ میں حضور سب کی محبت کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔